اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن سورہ بقرہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جاہل یہودیوں سے خطاب فرمایا، عوام سے خطاب تھا کہ جو لوگ تورات شریف کو نہیں پڑھتے، جو یہودی علماء ان کو بتا دیتے تھے، اس پر بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے وہ لوگ عمل کرتے تھے، اور وہ لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے تھے، من گھڑت باتوں کی۔ ان کے نفس کے خلاف جو بات ہوتی تھی اس کو نہیں مانتے تھے، جو نفس پہ گراں نہیں گزرتی تھی اس کو مان لیتے تھے، یعنی کہ اپنی پسند کا دین بنایا ہوا تھا، اپنی پسند کا دین کو وہ مانتے تھے۔ جو چیزیں دین ان کے خلاف ہو، جن چیزوں کے اوپر سختی کی جائے، ان کے نفس کے اوپر بھاری ہو، اس پر وہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ایمان والے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ جب دین کے احکام ان کو سنائے جائیں تو ہلکے ہلکے احکام پر عمل کر لیتے ہیں، اور جو چیز سختی ہوتی ہے اور جن چیزوں سے انسان کو فائدہ ہونا ہے، جن چیزوں سے انسان کو جنت ملنی ہے، انسان اپنے اوپر وہ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اپنے اوپر شریعت کو پابند کرے اور خود شریعت کا پابند بنے، یہ بننے کو تیار نہیں ہے۔ دین کو رسم کے طور پر مانتا ہے کہ دین رسمی طور پر میں ادا کر لوں، دین کا پابند نہ بنوں۔ واضح قرآن نے فرمایا کہ کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی بنتے ہیں۔ ہر شخص نماز پڑھنے کو تو تیار ہے، روزہ رکھنے کو تو تیار ہے، لیکن انسان متقی بننے کو تیار نہیں ہے۔ جاہل یہودی وہ بھی یہی کام کرتے تھے، جو چیزیں ان کو پسند آتی تھیں، آرام سے جن کے اوپر نفس گرا نہیں گزرتی تھیں، اس پر وہ لوگ عمل کر لیتے تھے، باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ اصل کامیابی وہی ہے کہ شریعت کی ایک ایک بات پر عمل کیا جائے، اور اس کی پابندی میں انسان کو فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن انسان کا نفس شیطان زور لگاتا ہے۔ جو چیزیں آسان ہیں اور جن چیزوں سے جو آرام سے جنت نہیں مل سکتی، وہ کام انسان سے آرام سے کروا لیتا ہے، لیکن جن چیزوں سے انسان کو کامیابی ہونی ہے، سب سے پہلی چیز ہے تقوی۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز ہے کہ انسان نیک پرہیزگار ہو، تو اس کے لیے جنت میں جانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ علماء یہود کا ایک اور عیب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اب یہ خطاب ہے یہودی علماء سے، اور کن لوگوں سے خطاب ہے؟ جو لوگ تورات شریف میں بدل کرتے تھے، ترمیم کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل کر اپنی باتیں اس کے اندر شامل کر دینا، امیروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی چوہدراہٹ نہ جائے۔ انہوں نے کیسا کام کیا؟ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف تک تورات شریف میں بدل دیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کے لیے ان کے لیے فرمایا، ویل ہے ان کے لیے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے اور بربادی ہے ان کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں، تو خرابی ہے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے۔ شان نزول وہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیہ مبارکہ کو نازل فرماتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودی علماء کو فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ تورات شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاف نشانیاں لکھی ہوئی تھی، اور آپ کا حلیہ مبارک اس کے اندر واضح لکھا ہوا تھا کہ آپ کے بال گھنگرالے ہوں گے،
آپ کی آنکھیں سرمگی ہوں گی جیسے سرما لگی ہوئی، آپ دراز قد کے ہوں گے، آپ کی ساری نشانیاں، آپ کے اوصاف توراۃ شریف میں لکھے ہوئے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ان کو فکر لاحق ہو گئی یہودی علماء کو کہ اگر یہ باتیں جاہل عوام نے، ہماری عوام نے توراۃ شریف میں پڑھ لی یا ہم سے سن لی تو یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور ہماری آمدنی بند ہو جائے گی۔ ہمارے لوگ جو ہاتھ چومتے ہیں، ہماری پیروی کرتے ہیں، ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا اور ہم لوگ اپنے اختیار جانے کا ڈر تھا، اپنی واہ جانے کا ڈر تھا۔ ان کو یہ سب پیسے پیارے تھے، لالچ پیاری تھی، طمع پیاری تھی، ان کو اللہ رسول کا دین پیارا نہیں تھا۔ کتنے لالچی لوگ تھے علماء یہود۔ چنانچہ انہوں نے پورا مضمون بدل ڈالا توراۃ شریف میں۔ اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اور ویل ہے ان لوگوں کے لیے، خرابی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بِأَيْدِيهِمْ، جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ توراۃ شریف اللہ تعالیٰ کا کلام کو بدل دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے توراۃ شریف کے اندر ترمیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قرآن کو، عبارت کو بدل دینا، اللہ کے کلام کو بدل دینا اور پھر اپنا کلام اس کے اندر ڈال کر پھر کیا کہنا ہے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ توراۃ شریف میں اپنی باتیں ڈال کر اور دوسرا ظلم یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دوسرا ظلم۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا یہ سارا کام وہ کیوں کر رہے تھے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ خریدیں اس سے قیمت، مال، اور وہ بھی بہت تھوڑا۔ اللہ کی آیتیں بدل کر، اللہ کا کلام بدل کر دنیا کا مال کمانا چاہتے تھے، پیسے کمانا چاہتے تھے اللہ کی آیتیں بدل کر۔ اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ویل ہے ان کے لیے جو ان لوگوں نے لکھا اپنے ہاتھوں سے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جنہوں نے اس کے اندر ترمیم کی اور اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور جو ان لوگوں نے پیسے کمائے، یہ جو حرام پیسے لیے انہوں نے غلط بیانی کر کے اپنی باتیں ڈال کر ان باتوں کو کہا یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ حرام کمائی تمہیں، یہ جو کچھ تم نے کمایا ہے یہ سب دردناک عذاب میں تبدیل ہو جائے گا، یہ تمہارا سب مال و دولت تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ آپ نے پورا واقعہ سنا کس طرح ان لوگوں نے توراۃ شریف کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات واضح کھول کھول کر بیان کر دی کہ یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان چھپا رہے تھے، آپ کے اوصاف چھپا رہے تھے۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کی شان کو چھپانا، نبی کے اوصاف کو چھپانا یہ علماء یہود کا طریقہ ہے۔ آج بھی جو نبی کی تعریف کو چھپاتا ہے، نبی کی شان کی حدیثیں، نبی کی شان کی آیات کو چھپاتا ہے، وہ علماء یہود کے طریقے پر ہے، اور وہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں جو لوگ ان کے طریقے پر ہوں گے۔ نبی کی شان جو بھی چھپانا چاہے گا وہ اپنا حال اس آیت سے دیکھ لے۔ ان کے اندر کیا خرابی تھی؟ یہی خرابی تھی نا، اللہ کے تورات کو بدل رہے تھے، اللہ کے کلام کو بدل رہے تھے، نبی کی شان کو چھپا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ عذاب کے مستحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویل کی، دردناک عذاب کی بشارت دی کہ یہ تم کر رہے ہو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، تم لوگ دوزخ میں جانے والے ہو، اور پھر قیامت کے دن دردناک عذاب تمہارا مقدر ہوگا۔ آج بھی پتہ چلا اس آیہ مبارکہ سے کسی کا دین اسلام ہوتا ہے اور کسی کا کاروبار اسلام ہوتا ہے۔ آج بھی جو شخص اگر یہ نیت رکھتا ہے کہ میں عالم، حافظ، قاری اس لیے بنا ہوں کہ اس سے مال و دولت کماؤں گا، اس سے مال و دولت کماؤں گا، پیسہ جمع کروں گا، وہ یہ آیت اپنے سامنے رکھے، وہ یہ آیت اپنے سامنے رکھے۔ وہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ اللہ کی آیتیں بدل کر نوٹ کما لیں۔ اگر کوئی یہ نیت رکھتا ہے کہ میں قرآن اس لیے پڑھاؤں گا پیسے ملیں گے، تراویح اس لیے پڑھاؤں گا پیسے ملیں گے، تقریر کروں گا لوگ پیسے دیں گے، تو ان آیتوں کو وہ اپنے سامنے رکھے
کسی کا دین اسلام ہوتا ہے اور کسی کا کاروبار اسلام ہوتا ہے، تو پھر جیسی نیت ہوتی ہے ہی اس کو اجر ملتا ہے۔ اور قیامت کے دن واضح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائے گا کہ جس نے قرآن اور تقریریں اس لیے کی ہوں گی کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں اور لوگ اس سے پیسے دیں۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جن کو خوش کرنے کے لیے بیان کیا تھا، آج اجر بھی ان سے لے لو، آج اجر بھی ان سے لے لو۔ اس سے پتہ چلا انسان کی نیت بہت خالص ہونی چاہیے۔ اللہ رسول کا کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر نیت صرف پیسہ کمانا ہوگی تو پھر اس کے لیے بڑی خرابی ہے کہ جو شخص صرف نیت یہ رکھتا ہے کہ میں عالم بنوں گا، لوگ واہ واہ کریں گے، میں قرآن پڑھوں گا، تراویح پڑھاؤں گا، لوگ واہ واہ کریں گے، واہ واہ پھر واہ واہ ہی رہ جائے گی، پھر اس کا نتیجہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے اندر نیت کتنی ہے، اللہ کے لیے اخلاص کتنا ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تبدیل کیا اور دنیا کا مال کمانے کے لیے، تاکہ یہ لوگ ہمارے مرید ہیں اور ہم لوگ ان سے پیسے ہیں۔ یہی یہودی علماء کا طریقہ تھا۔ گناہ نفس کی بیماری ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ گناہ نفس کی بیماری ہے، اس کے 4 درجے ہیں کہ گناہ گار گناہ کو برا جان کر کرے اور اپنے کو اس پر ملامت بھی کرتا رہے۔ گناہ کیا ہے تو اس کو گناہ ہی جانے، پھر اس کے اوپر ملامت بھی کرتا رہے۔ یہ حالت قابل علاج ہے، بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ گناہ کا احساس ہوتا رہے، یہ حالت بھی قابل علاج ہے۔ گناہ کیا ہے، گناہ کا احساس ہوتا رہے تو پھر بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن مشکل سے۔ تیسرا درجہ یہ کہ گناہ کا احساس بھی نہ رہے اور نصیحت کرنے والے کو دشمن جانے، اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ گناہ کا احساس ہی نہیں ہے، صبح سے لے کر رات تک گناہ کرتا رہتا ہے، کوئی نصیحت کرے تو اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے، پھر اس شخص کا علاج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر تقدیر سے کوئی قابل روحانی طبیب مل جائے، کوئی اللہ والا مل جائے تو ہو سکتا ہے اس کا علاج ہو جائے۔ لیکن چوتھا درجہ بہت خطرناک ہے، جو علماء یہود کا تھا اور ہمارے مسلمانوں میں سے بھی، ہم میں سے بھی کسی کا ہو سکتا ہے۔ چوتھا درجہ یہ کہ گناہ کو اچھا سمجھے اور اس پر فخر کرے۔ پہلے گناہ کو اچھا سمجھے اور اس پر فخر کر کے اس کی اشاعت کرے اور چاہے کہ لوگ اس کے گناہ کی تعریف کریں۔ گناہ کو اچھا سمجھے اور اس پر فخر بھی کرے اور اس کی اشاعت اس لیے کرے لوگ اس کی تعریف کریں، گناہ کر کے لوگوں سے تعریف چاہے۔ اس کا علاج تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ ان لوگوں کے ایمان لانے کی کوئی ضمانت نہیں ہے اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا گناہ تھا۔ تورات شریف میں اللہ کے کلام کو بدل رہے تھے اور چاہ رہے تھے لوگ اس کو مانیں، ہماری تعریف بھی کریں، ہمیں پیسے بھی دیتے رہیں۔ تو یہ گناہ ایسا تھا کہ بندے کا ایمان چلا گیا، کہ کوئی شخص، یہ بہت بڑا گناہ کا درجہ ہے کہ گناہ کو فخر کا ذریعہ سمجھے اور لوگوں سے تعریف کرانا چاہے گناہ کے اوپر۔ تو انسان کو چاہیے اگر اس درجے میں آ گیا ہے تو پھر اس کا ایمان سلامت رہنے والا نہیں ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ویل سے وہ متکبر واعظ، یعنی کہ وہ تقریر کرنے والے، جو لوگ اس لیے تقریر کرتے ہیں کہ لوگ ان کے ہاتھ چومیں، لوگ ان کے کلام کی داد دیں، لوگ ان کو واہ واہ کریں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی ویل میں جانے والے ہیں۔ جو لوگ اپنے کلام پر، اپنی تقریر پر، اپنے وعظ پر یہ نیت رکھتے ہیں کہ لوگ ان کے ہاتھ چومیں گے، لوگ ان کی واہ واہ کریں گے، ان کے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں وہ بھی ویل میں جانے والے ہیں، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتے تھے، مخلوق راضی کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے ان کے لیے بھی خرابی ہے۔ حضرت جنید بغدادی واعظ فرما رہے تھے تو آپ فرمانے لگے کہ جنید بغدادی میں واعظ کرنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن جنید بغدادی بہت گناہ گار ہے، واعظ اس لیے کرتا ہے
جنید بغدادی فاسق فاجر ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فاسق فاجر آدمی سے بھی اس دین کو قوت دے گا۔ میں فاجر فاسق ہوں، شاید اللہ میرے واعظ سے دین کو قوت دے دے۔ حضرت جنید بغدادی اولیاء کے سردار، اللہ والے، اتنے بڑے عالم ہو کر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جنید بغدادی واعظ کرنے سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو فاسق اور فاجر کہہ رہے ہیں۔ میں تقریر اس لیے کرتا ہوں کہ شاید اللہ کی دین کو قوت ملے، اور ہر واعظ کا تقریر کرنے والے کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں واعظ کر رہا ہوں، اس سے اللہ کے دین کو قوت ملے۔ اور ہر کام انسان کا نفس کے لیے نہیں ہونا چاہیے، شیطان کے لیے نہیں ہونا چاہیے، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا جینا مرنا، انسان کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ کرتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور کوئی شخص بہت بڑی نیکی کرتا ہے لیکن مقصد دکھاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، مخلوق کو خوش کرنا ہوتا ہے، وہ اس کی نیکی زمین میں دھسا دی جاتی ہے، اور الٹا بندہ نیکی کر کے مشرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ نیکی کرتا ہے دوسروں کے لیے۔ تو جو شخص نیکی دوسروں کے لیے کرے وہ مشرک کے زمرے میں ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنی نیت کو ٹٹولے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا، اور سب سے بڑا عذاب ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو، صفات کو چھپاتے ہیں، اور جو لوگ قرآن و حدیث اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی کی شان کو کم کر دیں، نبی کے تعظیم کو کم کر دیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ اس آیت میں ان کے لیے بھی پیغام ہے جو لوگ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں کہ نبی کا کوئی عیب انہیں مل جائے، ان کو بھی اپنی نیت کو چیک کرنا چاہیے۔ وہ تورات شریف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بدل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور فرمایا تمہارے لیے ویل ہے، جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اگر آپ صفر لگاتے جائیں اور آگے کوئی عدد نہ لگائیں تو ان کی کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ ایک صفر لگائیں، دو صفر لگائیں، تین لگائیں، چار لگائیں، اس صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ جب تک اس کے آگے ایک عدد نہ لگے، پھر زیرو لگیں تو اس کو ویلیو ہوتی ہے۔ نبی کا ادب، نبی کی تعظیم، نبی کی محبت، یہ ایک عدد ہے۔ اگر آپ ایک لگاتے ہیں پھر اس کے آگے زیرو لگاتے ہیں تو وہ 10 بنے گا، 100 بنے گا، 1000 بنے گا، 10,000 بنے گا، اس کی کوئی ویلیو ہوگی۔ لیکن اگر عدد کو ہٹا دیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ نیکیوں کا عدد بھی یہی ہے، آپ 2 لگائیں، 1 لگائیں، 3 لگائیں، اور ان سب کا منبع، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے، تعظیم نہیں رکھتے، ان کا ادب نہیں رکھتے، ان کی محبت دل میں لے کر قرآن نہیں پڑھتے، تو پھر آپ صفر بڑھائے جا رہے ہیں، لیکن اس صفر کے آگے کوئی عدد نہیں ہے، تو آپ کو بھی کوئی نیکیوں کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی آیہ مبارکہ سے یہی ہمیں پیغام ملا کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ تورات شریف کو بدل رہے تھے پیسوں کی لالچ میں، کس کی لالچ میں؟ پیسوں کی لالچ میں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ جو نیکی کرے وہ اپنے دین کی خدمت کرے، اللہ کے لیے کرے، خالص ہو کر کرے۔ یہی اس آیت میں پیغام تھا کہ انسان کو اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ بیان آگے جاری ہے، بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔